اے اللہ پاک، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اے اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اے معبود، جو یہ دعا سن رہا ہے، ان کے دل کے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان میں جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو ہماری تمام تر حاجتوں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، تو آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے آپ سبھی کے لیے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا ہم میں سے کس کے آمین سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار لگ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب، اے عرش کریم کے رب، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ تو عظمت والا بردبار ہے، تو رحمان، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس۔ غرض مولا، تمام صفاتیں اور تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ یا الہی، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی آخری راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اور یا معبود، ہمیں پورے رمضان کی نعمتوں اور انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے ساری کائنات کے اکیلے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، آج کے اس بابرکت دن کے صدقے تو اپنی شان کے مطابق ہمیں اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ اے معبود، تیرا نام غفور ہے، تو اپنے اس نام کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی، ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، لیکن مولا، ہم تیرے کرم کے طلبگار ہیں، ہم تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، پر تجھے مولا دینا تو آتا ہے نا۔ اے مالک، ہم سیاہ کار ہیں، مگر ہیں تو تیرے ہی بندے، کہاں جائیں گے اگر تیری رحمت بھی چھن گئی۔ یا اللہ، ہم گنہگار سہی، لیکن ہمارے سارے گناہ مل کر بھی تیری رحمت سے بڑے نہیں۔ تیرے خزانے تو لامحدود ہیں، مالک، تو ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما، اور آج کی اس بابرکت رات ہمارے تمام گناہوں کو، ہمارے صغیرہ و کبیرہ، تمام ظاہر و پوشیدہ اور تمام جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کو بخش دے۔ بلا شبہ تو بہترین بخشش کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال بہت کم ہیں، اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہمیں دبا رکھا ہے۔ ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے نفس نے ہمارے گناہوں اور ہماری ٹال مٹول کے باعث ہمیں فریب دے رکھا ہے۔ اے اللہ پاک، زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا الہی، ہم بہت کمزور ہیں، بہت پست ہیں، ہمارے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم نفس اور شیطان سے بچ سکیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی بہترین مدد عطا فرما۔ یا الہی، ہم تھک گئے ہیں اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے دیتے کہ اب کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ جس سے تو ناراض ہو، مگر ہم بہت کمزور ہیں۔ یا رب، ہمارے اندر استقامت نہیں،
ہمیں استقامت عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ ہے، یہ تو ہم ہی ہیں کہ دور چلے جاتے ہیں تجھ سے، اور یہ اذیت موت سے بڑھ کر ہے۔ یا الہی، ہمیں اپنے لیے خالص کر دے، ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، ہمیں اس نفس کی قید سے آزاد کر دے، ہمارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو تو ختم کر دے۔ مولا، ہمیں ہمارا قلب سکون عطا فرما، ہمیں ہماری روح کا سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ سو اے مہربان رب، ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے دل میں دنیا کی وحشت اور اس کی تنگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہر وہ خوف جو ہمارے دل میں مقیم ہے، ہر وہ کمزوری جو ہمیں توڑتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں رلاتی ہے، اسے ہم سے دور کر دے۔ یا الہی، ہماری آنکھیں تو بس رونا ہی جانتی ہیں، اس پانی میں ٹھہراؤ نہیں۔ یا رب، ہمارا یہ رونا اس دنیا اور اہل دنیا کے دیے غموں کی بجائے اپنے لیے خالص کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دے، ہمیں مضبوط کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے مستقبل میں غمگین نہ کرنا، ہمارے معاملات کو مشکل نہ بنا، اور یا پاک پروردگار، ہمارے لیے ہمارے بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں تھکاوٹ کے بعد راحت عطا فرما، ہمیں غم کے بعد خوشی عطا فرما، اور صبر کے بعد اجر عطا فرما۔ یا رب، ہمیں وہ صبر عطا فرما جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، ہمیں اپنی وہ رحمت عطا فرما جو ہمیشہ جاری رہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو صرف تیری طرف جاتا ہو، ہمیں وہ کامیابی عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، ہمیں وہ رزق عطا فرما جس میں برکت ہو، بڑھاپے تک اور ہماری زندگی کے ختم ہونے تک ہماری روزی میں فراخی کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سبب باکثرت حلال اور پاکیزہ رزق اور روزگار عطا فرما، ہمیں اتنا حلال رزق دے کہ حرام کے خیال تک سے بچ سکے۔ اے جلال و بزرگی والے رب، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، ہمیں اپنے لامحدود خزانوں سے عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں محتاجی، لاچارگی، معذوری اور بے بسی سے بچا، ہماری پردہ پوشی فرما، اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان میں تبدیل فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہر طرح کے غموں، پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے اپنی رحمت کے صدقے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا، ہماری تمام چھوٹی بڑی موذی جان لیوا جسمانی اور روحانی بیماریوں کو صحت عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں تمام ناگہانی حادثات، ناگہانی اموات اور تمام نقصانات سے محفوظ فرما، ہمیں ہر طرح کی بربادی سے بچا۔ اے اللہ، ہماری تمام تر پریشانیوں اور تکلیفوں کو خوشحالی اور خیر و برکت میں بدل دے، ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ جی، ہمیں قلب سلیم اور نفس مطمئنہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام مجبور لوگوں کی مجبوریوں کا خاتمہ کر دے، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ، تمام ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی تمام جائز مرادیں
ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرما۔ یا الہی تمام بے روزگاروں کو اچھا اور بابرکت روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی اور مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنا عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم جو بھی نعمتیں اپنے لیے خریدتے ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کو دیکھنے تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو دور کر دے۔ اے پاک پروردگار جن بچے اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں بہترین زوج نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری عزت کا باعث بنے۔ اے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تمام بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ تمام میاں بیوی، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب، غرض تمام رشتوں میں خلوص اور محبت پیدا فرما۔ ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل غنی کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل غنی کر دے، غریب و مساکین کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دے۔ اے معبود ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے باپ بھائی بہنیں بیٹیاں جو بھی پردیس میں اپنے بال بچوں کی خاطر، اہل و عیال کی خاطر، اپنی پڑھائی یا روزگار کی خاطر مقیم ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ ان کے لیے پردیس کی سختیوں اور تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ یا پاک پروردگار ہم میں سے جس کے بھی والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما اور انہیں بڑھاپے کے آخری حال میں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو کشادہ اور روشن فرما۔ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ انہیں تو اپنا دیدار نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اور ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما اور انہیں فتح عطا فرما۔ بے شک مولا تو ہی بہترین مدد کرنے والا اور فتح دینے والا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھ جو ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جو ہمیں دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے اور ہمارے دلوں کو عشق حقیقی یعنی اپنے عشق سے لبریز کر دے، سرشار کر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی گہرائیوں میں ڈوبنے سے بچا۔ یا اللہ ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دل کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اے اللہ ہمیں عابد اور سحر خیز بنا دے، ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر ہمیں نیکی اور کامل ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی استقامت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت دے کر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا کر دے۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ یا اللہ یہ دنیا تو ایک فانی و عارضی متاع ہے،
تو ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ڈال دے۔ یا اللہ پاک ہمیں قبر و حشر کے دن کی سختی سے اور اس کی فکر سے غافل نہ کر، اور ان تمام مقامات کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ جس دن حساب قائم ہوگا، اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گوشت، خون اور ہڈیوں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب اور غضب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو ہمیں اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل کرنا۔ اے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے رب، ہمیں موت و نزا کی سختی، وحشت، دہشت اور قبر و آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچا لینا۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش کے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دینا۔ یا اللہ پاک قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر پینا نصیب فرمانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ اے رب عظیم روز محشر ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارا بھرم رکھنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں مولا کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ پاک اس رمضان کے صدقے، اس جمعۃ المبارک کے صدقے جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، ایک ایک شخص بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما، میرے پیارے بھائی عاطف جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ پاک تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا رحمت للعالمین ہم تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تیری عطاؤں سے بہت کم ہے، وہ تیری عطاؤں سے بہت ہی کم ہے۔ تیری رضا سے ہمیں زندگی میں ایک اور ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس رحمتوں، مغفرت اور بخشش والے ان ایام میں تیری بھرپور عبادات سے ان نوازشات کو سمیٹ سکیں۔ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم رمضان کا حق ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، پر ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل بیرا لیا کی حفاظت فرما، اس سے شرک و بدعت اور کفر سے بچا۔ اے اللہ اس چینل کے دیکھنے والوں میں برکت اور عمل صالحہ پیدا فرما۔ اے اللہ اس چینل پر ہم جو بھی نیکی کی بات کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں، اے اللہ ان پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس چینل کو دیکھتے ہیں اور جو اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے اور پھیلاتے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعت اور کفر سے بچا۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر، برے لوگوں اور فحش باتیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ اس پر اپنی فضل و کرم کے دروازے کھول دے، رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے، اس سے ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ پاک آج کے اس بابرکت دن ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنے رحم سے، کرم سے ہمارے والدین، اولاد، اہل و عیال، دوست، احباب، رشتہ داروں، غرض تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔